شب برات کی رات اللہ کی طرف سے رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، ہر ایک کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان ویغفر لجمیع خلقہ۔ اللہ اس رات میں اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے، محبت سے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ آدمی ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس رات اللہ بغیر معافی کے لوگوں کو معاف کر رہا ہے، اگر ایک آدمی معافی نہیں مانگ رہا لیکن پھر بھی اللہ اس کو معاف کر رہا ہے، اتنی عظیم رات ہے، لیکن اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا جب تک وہ اپنی اس غلطی سے گناہ سے توبہ نہ کر لیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ 8 بد نصیب ہیں۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا جو اللہ کے ساتھ مخلوق کو پکارتا ہے، جو اللہ کو بھی پکار رہا ہے، مخلوق کو بھی پکار رہا ہے، وہ یا اللہ کہہ کے اللہ کو پکار رہا ہے، وہ یا کا لفظ لگا کر کبھی کسی نبی کو، کبھی کسی ولی کو، کبھی کسی اور بزرگ کو پکارتا ہے۔ یہ اللہ نبی کو برابر کرنے والا، یا اللہ اور یا رسول اللہ، اس نے اللہ اور نبی کو برابر کر دیا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، رسول اللہ اپنے روزے میں موجود ہے، اللہ چاہیں گے تو سارا چیز وجود میں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک دیں گے۔ اصل طاقت کے مالک، اصل مختار اللہ ہے، نبی مختار نہیں، لیکن اللہ نبیوں کی لاج رکھتے ہیں، اس لیے نبی اور اللہ کو برابر سمجھنا، یا نبی کو یا کسی ولی کو اللہ کے برابر با اختیار سمجھنا، یہ شرک ہے۔ ہاں، بڑی عبادتیں کری ہیں لیکن اللہ کو سجدہ کرا ہے، کبھی کسی ولی کے مزار پہ جا کے اسے بھی سجدہ کرا ہے، اللہ اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا۔ بڑی اللہ کی عبادتیں کری ہیں، پوری رات جاگا ہے، لیکن مشرک ہے۔ کیا مطلب؟ مزاروں پہ جا کر ان سے دعائیں مانگتا ہے، بابا یہ مسئلہ حل کر دینا۔ تعویذ پہ جا کر دعائیں مانگتا ہے، ارے کہ تعویذ صبح نکلتے ہیں، وہ شام کو خود دریا میں ڈوب جاتے ہیں، انہیں ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ تعزیے جو صبح نکل کر شام کو دریا میں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اگر یہ تعزیے کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو پانی میں ڈوبنے سے بچا لیتے۔ کوئی گھوڑوں کے نیچے جا کے منتیں مان رہا ہے، منت عبادت ہے، وہ اللہ کی ہوگی، نظر عبادت ہے، وہ اللہ کی ہوگی۔ میرا اللہ، میں تیرے لیے منت مانتا ہوں، اگر یہ کام تو نے کر دیا تو میں تیرے نام پر اتنے کو بکرے ذبح کروں گا، اتنے پیسے میں سے صدقہ کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن کسی بزرگ سے قبر پہ جا کر کہنا، بابا جی اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو میں اتنا یہ کروں گا، آپ کے نام کا بکرا کاٹوں گا، یہ سب شرک ہے۔ تو اللہ اس رات اس مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ ہاں، اماں ابا کا دل دکھایا ہے، کبھی بیگم کی محبت میں آ کے، کبھی مال کی محبت میں آ کے اماں ابا کا دل دکھا دیا۔ اگر ماں باپ غلط ہوں پھر بھی پیار سے ماں باپ کو سمجھا دے، برداشت کر لے، اپنے کسی دوست، کسی رشتہ دار، کسی کی وجہ سے اماں ابا سے بدتمیزی نہ کرے۔ اگر اس نے دل دکھا دیا، ماں باپ مسکرا کے بھی ملتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت خطرناک ہے۔ اللہ اکبر! بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں، اس کے آنے کے بعد کچھ بولتے نہیں ہیں کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب سمجھ جاؤ تمہاری ماں تم سے ڈرنے لگی ہے، تمہارا باپ تمہارا لحاظ کرنے لگا ہے، یہ آدمی والدین کا نافرمان ہو گیا ہے۔ ماں کیا کرے گی؟ چھوڑ کے تو نہیں جائے گی، مجبوراً گزارا کرنا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے تو اس کے ساتھ چلے گی، لیکن یہ سوچ لے کہ یہ آدمی والدین کا نافرمان ہے۔ ارے ماں باپ کو اتنا اختیار بھی نہیں دیا کہ وہ بچے کی غلطی پہ اسے ڈانٹ دیں، غلطی نہ بھی ہو ایسے ہی 2 جملے بول دیں، کیا ہوا؟ ماں ہے، باپ ہے، حق بنتا ہے۔ اگر اتنا اختیار بھی نہیں دیا تو آپ والدین کے نافرمانی میں شمار تو نہیں ہو رہے۔ اللہ اس رات نافرمان اولاد کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، ذرا سی بات پر مجھے شادی پہ نہیں بلایا، میری عزت نہیں کری، مجھے چائے نہیں پلائی، چھوٹی بات پر قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا۔ مال کیا آ گیا، 2 پیسے کیا آ گئے، اپنے غریب رشتہ داروں سے منہ موڑ لیا۔ بڑے صدقے کرو تم، لیکن اللہ کے یہاں تمہارا کوئی مرتبہ نہیں، تم رشتہ داری توڑنے والے ہو۔ کینہ رکھنے والا، مخلوق کا بغض، اللہ کی امت، اللہ کے بندے، رسول اللہ کی امت
ان کے لیے دل میں بغض کینہ رکھنے والا، ایسے آدمی بھی اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ 5ویں نمبر پہ قتل کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کر دیا، ایسے آدمی کی بخشش نہیں۔ شراب کا عادی شراب پیتا ہے اور یہ شراب وہ گناہ ہے کہ اللہ سب کو معاف کر رہا ہے، اس شرابی کی مغفرت نہیں ہو رہی۔ زنا کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہو رہی۔ نمبر 8 جادو کرنے والا، اللہ اکبر، ہاں جادو کروا رہے ہیں، جادو کروا رہی ہیں، اس کے پاس جانا اس کے پاس جانا، ایسے آدمی کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ہاں بشرطے کہ یہ خود توبہ کر لیں۔ مشرک اپنے شرک سے توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان اماں کے قدموں میں گر جائے، ابا کو راضی کر لے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا رشتہ داروں سے صلح کر لے، کینہ رکھنے والا ہر ایک کو معاف کر دے، اپنے دل کو صاف کر لے، اور قتل کرنے والا مقتولین سے جا کے صلح کر لے، دیت دے دے، ان سے معافی مانگ لے، شراب کا عادی توبہ کر لے، زانی توبہ کر لے، جادو کرنے والا جادو سے واپس لوٹ آئے، اور جس کو نقصان پہنچایا ہے اس کو جا کے بتا دے کہ یہ نقصان ہوا ہے، اس کا آپ علاج کر لیں، اور اس ایسے جادوگروں سے اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ جو آدمی ان اعمال سے پر آ جائے گا، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، بغیر معافی کے رحمت کے جتنے جھونکے چلیں، ان بد نصیبوں کو رحمت کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔